حضرات بچپن میں جو کھلونے دیکھ کر لطف آتا ہے، کیونکہ وہ بچہ کھلونے کو اپنی دنیا سمجھتا ہے، اپنی کائنات سمجھتا ہے کہ یہی کھلونا ہی میرا سب کچھ ہے۔ لیکن حضرات جب وہ بچہ دھیرے دھیرے بلوغت کی منزل پر قدم رکھتا ہے، جب وہ بچہ آگے بڑھتا ہے، تو اس کے بعد اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کام کاج کر کے پیسہ کمائے، نام کمائے، شہرت کمائے۔ لیکن اب تلک جو کھلونے اس کی کائنات تھی، جو کھلونے اس کی زندگی تھی، اگر اس کھلونے پر اگر کسی باپ نے پیر رکھ دیا تو وہ بچہ دھوکے سے باپ کا پیر بھی رکھا گیا، وہ کھلونا اگر ماں سے ٹوٹ گیا سامان ادھر ادھر کرنے کی بنیاد پر، تو اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ بچہ اپنے ماں کے دامن کو پکڑ کر کھینچتا، وہ چلاتا، وہ شکوہ شکایت کرتا، اس کی ماں اس کو دلاسا دیتی، اس کا باپ اس کا دلاسا دیتا کہ بیٹا ہم اس سے بہتر تمہارے لیے لا کر کے دے دیں گے۔ لیکن چاہے کتنا بھی منت و سماجت کی جائے، چاہے کتنا بھی اسے بہلایا پھسلایا جائے، لیکن حضرات محترم حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جلدی سے باز نہیں آتا، اس لیے کہ اس بچے کے لیے کھلونا ہی اس کی اصل کائنات تھی، اس لیے کہ اس کا ذہن اس وقت مختصر ذہن ہوتا ہے، اسی لیے اس کی کائنات، اس کی جو دنیا ہے، سب کچھ اس کی خوشی اور غمی کا جو معاملہ ہے وہ صرف اس کے کھلونے کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ افسوس، میں اس کھلونے کے لیے اپنی ماں سے لڑتا تھا، اس کھلونے کے لیے میں اپنے باپ کو جھگڑتا تھا، اس کھلونے کے لیے، اور وہ کھلونے نہ جانے کہاں کونے میں پڑے ہوں گے، وہ کھلونے نہ جانے کہاں پر کس جگہ پر پڑے ہوں گے، وہ ٹوٹ پھوٹ کر کے کباڑ بن چکے ہوں گے، اور وہی آدمی جس وقت اس کے لیے وہ کھلونے سب کچھ ہوا کرتے تھے، لیکن وہی آج انہیں توڑ پھوڑ کر کے یا ٹوٹے ہوئے کھلونوں کو ایک باہر آواز لگانے والے، ایک کباڑی کی آواز سن کر کے اسی اپنی کائنات کو، اسی اپنے سب کچھ کو جسے وہ اپنی دنیا سمجھے ہوئے تھا، جسے اپنی خوشی کا ذریعہ سمجھے ہوئے تھا، آج اسی کو بیچنے کے لیے در پہ تیار رہتا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، سب کچھ تھا وہ اس کا، لیکن کیا ہوا؟ دنیا کے اندر ہی ایسے مرحلات، ایسے مراحل سے اسے گزرنا پڑا، جو سب کچھ تھا آج اسی سب کچھ کو ایک آواز لگانے والے کباڑی کو دیتا ہوا وہ نظر آتا ہے، اور وہ اپنے اوپر افسوس کرتا ہے کہ میں کتنا گیا گزرا تھا، میں کتنا بیکار تھا کہ میں نے اس کو سب کچھ سمجھا ہوا تھا، اپنے ماں باپوں کو بھی برا بھلا کہا۔ یہ سب کی سب فنا ہونے والی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، فرشتہ جب اس کے موت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جو بنائی تھیں یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے بچپن میں کھلونے ٹوٹ پھوٹ گئے، یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں، یہ سب فنا ہونے والی ہیں۔ اب بتاؤ مسلمانوں، اب کیا احساس اس وقت مرنے کے وقت انسان کرے گا؟ اسے یہ نظر آئے گا کہ جس طریقے سے میں نے کھلونے بچپن میں سب ختم کر دیے، اسی طریقے سے یہ دنیا میں یہ بھی سب ختم ہونے والا ہے۔ لہذا شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی لیے فرمایا، جہاں اے برادر نمانت بکس دلے اندر جہاں آفریں بندوبست، یعنی یہ دنیا بھائی کسی کے لیے نہیں رہی، کسی کا ساتھی بن کر نہ رہی، اس لیے اپنے دل کو اگر لگانا ہے تو دنیا کو پیدا کرنے والے سے اپنے دل کو لگانا ہوگا۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔